بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ بتانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئی، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھی، اور بدگوئی و طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا: فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا۔ تو جبرائیل نے مریم کو اس کے تلے سے پکار کے: غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا تو تجھ پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، تو تم کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو۔ سوکھے درختے میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہونا بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم کی کرامت ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت بی بی مریم جب بچی تھی اور بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرتی تھی تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے پھل ملا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم کو ضرور ملی، لیکن خداوند کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تو کھجور ملے گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا اس کو بلا محنت بھی روزی مل جایا کرتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے کھا پی لیا کرتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو، حضرت مریم جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو بلا کسی محنت و مشقت کے ان کو محراب عبادت میں پھلوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب خدا کا حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو، اس کے بعد کھجوریں ملے گی۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائے تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تو نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والد میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکاری نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم خود تو خاموش رہے، مگر اشارہ کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اور کس طرح گفتگو کرے، یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا: قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا
وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور برکت والا بنایا، جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے خدا کا بندہ کہا، تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی ہے، اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کرے جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ سچ ہے کہ خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس میں نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ مریم کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف بیان فرمایا ہے۔ آخری میں سلام کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاۃ السلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مبارک عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکور بالا تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔